کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس شخص نے کروٹ بدلی یہ کہتے ہوئے کہ جائیں جی آپ اپنا کام کریں مجھے سونے دیں۔ خضر علیہ السلام دوسری طرف سے اس کے سامنے آئے، پھر اسے کہا کہ بھائی اٹھ، نماز کا وقت ہے، اپنے خالق کی عبادت کر۔ اس نے پھر وہی جواب دیا، پھر ویسا ہی کیا۔ اب خضر علیہ السلام نے ذرا زور سے غصے کے ساتھ ٹھوکر ماری پاؤں کی اور کہا کہ میں کہتا ہوں اٹھ کے عبادت کرو اور تم سوئے ہوئے ہو۔ تو وہ شخص پانی کے اوپر اٹھ کے بیٹھا اور کہا جی آپ مجھے سونے نہیں دیں گے، یہ کہا، اور خضر علیہ السلام کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اب خضر علیہ السلام حیرت زدہ رہ گئے کہ اللہ نے جو ان کو خاص علم دیا ہے، جو صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان کے تحت اللہ کا کوئی مقرب، اللہ کا کوئی ولی ان کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتا، غائب نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے جناب باری میں عرض کی کہ مولا یہ شخص کون تھا جو میری نظر سے اوجھل ہو گیا؟ تو جواب ملا کہ خضر تمہیں جو صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں ان کے ذریعے تمہاری نظر سے وہ افراد اوجھل نہیں ہو سکتے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ان میں سے تھا جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ یحبونہم کحب اللہ، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو جواب میں وہ بھی آپ سے ضرور محبت کرتا ہے۔ اگر یہ نکتہ انسان کی سمجھ میں آ جائے تو انتہائی حیرت انگیز نتائج کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا میں جانتا ہوں 6-7 افراد کا کنبہ ہے، کنبے کے سربراہ کا بظاہر کوئی قابل ذکر آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ جب ایسا ہے تو سیدھی سی بات کہ اکثر اوقات پریشانی کا سامنا رہتا ہوگا۔ ایک بار کچھ ضرورت تھی شاید ان کو، اور ان کے پاس اس وقت وسائل نہیں تھے۔ بچے انہیں کہہ رہے تھے جی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور ہر بار وہ جواب میں انہیں بتا رہے تھے کہ جی ہاں ہو جائے گا۔ بھئی کیسے ہوگا؟ تو جواب میں پھر وہی بات کہ اللہ کرے گا نا۔ گھنٹہ ڈیڑھ گزرا تو ان کی وہ ضرورت پوری ہو گئی۔ بچے بھی حیرت زدہ، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ جی میرا اللہ مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اب بچوں کا یقین بھی اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل یا مسئلہ درپیش آتا ہے تو بچے بھی یہی کہتے ہیں کہ جی اللہ کرے گا، اور اللہ کر دیتا ہے۔ یہ بارہا کی یعنی یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے۔ ضرورت پھر دہراؤں کہ اس بات کی کہ آپ اپنے خالق کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق اس قدر گہرا کر لیں کہ آپ کو بعض اوقات زبان سے کہنا بھی نہ پڑے، اور وہ آپ کی ضروریات و احتیاجات کو پہلے سے پورا کر دے، اس کا انتظام کر دے۔ جب آپ مراقبے میں ہیں، تصور میں ہیں، اپنے خالق کی صفات کا یا ذات کا تصور کیے ہوئے ہیں، کوئی ورد کر رہے ہیں، کچھ عبادت کر رہے ہیں، تو کیفیت یوں ہو کہ آپ کا علم باقی ہو، احساس باقی ہو، اس سے ہٹ کے اپنے ہونے کا احساس باقی ہو، اس سے ہٹ کے آپ اپنے وجود تک کو بھول چکے ہوں۔ جب یہ کیفیت
پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ضرور ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی پوری توجہ اس ہستی کی طرف ہے، آپ نے اسے چن لیا ہے، تو پھر دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رات کا وقت تھا، وہ سفر کر رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، سردیاں تھیں، بہت پرانی بات ہے۔ تو جیسے تیسے وہ ایک گاؤں میں پہنچے، ایک مکان پر دستک دی، صاحب مکان باہر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ جی فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی بارش ہے، مسافر ہوں، سردی بھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے اور میری گھوڑی کو جو ہے اپنے مکان میں رکنے دیجئے، پناہ دے دیجئے۔ تو صاحب مکان نے ایک شرط رکھ دی کہ ٹھیک ہے جی میں ایسا کر دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ میری بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے لیکن ہو نہیں پا رہا، بہت ٹائم ہو گیا ہے، وہ شدید تکلیف میں ہے، آپ کوئی دم کریں یا کچھ لکھ کے دیں تعویذ وغیرہ، وہ ٹھیک ہو جائے۔ بسم اللہ، میں آپ کو اپنے ہاں ٹھہرانے پر مجبور ہوں، آ جائیے۔ وہ انہیں اندر لے گیا۔ اب وہ آرام سے بیٹھ گئے تو اس شخص نے پھر مطالبہ کیا کہ ہاں جی لکھ دیں۔ تو انہوں نے عجیب سی حالت لکھی، اپنی حالت لکھی، فارسی میں لکھا کہ اے اللہ میں کچھ جانتا نہیں اور یہ شخص مانتا نہیں، میں اور میری گھوڑی محفوظ ہیں، باقی اس دہقان کی، اس کسان کی بیوی کو بچہ پیدا ہو یا نہ ہو میرا کیا۔ تو یہ کاغذ لپیٹ کے اس کو دے دیا، جاؤ استعمال کرو بھائی۔ وہ شخص گیا، اس نے وہ کاغذ یعنی تعویذ بیوی کے جسم کے ساتھ لگایا، فوری بچہ پیدا ہو گیا، اسے تکلیف سے نجات مل گئی۔ اس شخص نے وہ کاغذ سنبھال کے رکھ دیا، جب بھی گاؤں میں کچھ ایسا مسئلہ ہوتا لوگ آتے، وہ تعویذ اٹھا کے دے دیتا، وہ جا کے استعمال کرتے، بچہ پیدا ہو جاتا۔ وہ تعویذ پھر وہ چلتا آیا، جب کھول کے دیکھا گیا تو یہ لکھا ہوا تھا۔ اب ان الفاظ کا اس تکلیف یا اس کیفیت سے کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے۔ آج بھی یہ تعویذ بڑا مشہور ہے، لکھنے والے لکھ کے دیتے ہیں اور اس کا فوری اثر جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ رک یار، تب ہوتا ہے جب آپ کے اندر یہ یقین، یہ اعتماد پختہ ہو چکا ہو کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وہی کر دیتا ہے، وہی کہتا ہے، تبھی سب کچھ ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ زمین کا ایک مشترکہ ٹکڑا تھا، آدھا حصہ ایک مسلمان کا تھا اور آدھا حصہ ایک ہندو کا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی ضد میں آ کے، ہندو نے اپنی زمین کے اس حصے پر جو اس کا حصہ تھا وہاں مندر تعمیر کر لیا اور اس کی دیکھا دیکھی دیوار کے ساتھ دوسری طرف مسلمان نے مسجد تعمیر کر لی۔ اب ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے وہ مندر میں، وہ مسجد میں بیٹھ گیا، ایک نے رام رام کا ورد شروع کر دیا اور دوسرے نے رحیم رحیم پکارنا شروع کر دیا۔ 12 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 12 سال بعد ایک مرتبہ غیر ارادی طور پر بھول کے وہ جو رام رام کر رہا تھا اس کے منہ سے رحیم نکل گیا۔ اب جو ہی اس کے منہ سے رحیم کا لفظ ادا ہوا، فوراً اوپر سے کہیں سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ اب مسلمان نے یہ آواز سنی تو اسے بڑا غصہ لگا
اس نے وہ تسبیح اتار کے پھینک دی، تسبیح پھینک دی، وہ جو ٹوپی یا کلا دستار تھی اس کے سر پر وہ بھی اتار کے پھینک دی۔ کہنے لگا کمال ہے، صرف میں نہیں میرے باپ دادا بھی تسلیم کرتے تھے، ایمان لائے تھے، صدیوں سے نسلوں سے مسلمان ہوں، اب بھی 12 سال ہو گئے، رحیم رحیم پکار رہا ہوں، مجھے تو جواب نہیں ملتا۔ اور وہ شخص جو شروع سے ہی تسلیم ہی نہیں کرتا ہے، بھول کے غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے ایک مرتبہ رحیم کا لفظ نکلا تو اسے فوری جواب ملا، میرے ساتھ کوئی مہربانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ پھر اس شخص کو بتایا گیا، وضاحت کی گئی کہ دیکھو تم نے جب بھی مجھے پکارا میں نے تمہیں جواب دیا، یہ اور بات کہ اس جواب کو سمجھنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ میرا جواب یہی تھا کہ تم نے ایک مرتبہ رحیم پکارا، تمہاری آواز مجھ تک پہنچی، میں نے اس کو قبول کیا، اور اس کا جواب یہ تھا کہ پھر تمہیں دوسری مرتبہ رحیم کہنے کی توفیق دی۔ اگر میں قبول نہ کرتا تو تمہیں دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ یا پھر اس کے بعد رحیم کہنے کی توفیق ہی نہ دیتا۔ ان باتوں پر ذرا غور کیجئے گا، ذہن میں رکھیے، عمل کر گزریے، نتائج کو دیکھیے کہ کیا ہوتے ہیں۔ آج کل پاکستان میں کئی دنوں سے پھر خبریں آ رہی ہیں کہ کرونا کے کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو اپنا ایک تجربہ بتا دوں آپ لوگوں کو، بے شک آپ کیجئے، خود نہیں کر سکتے کسی سے کرا لیجئے۔ ایک دن مجھے فون آیا پچھلے سال اس کرونا کے دوران کہ جو ہمارے ایک عزیز ہیں ان کو کرونا ہو گیا ہے، ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے، اب وہ قرنطینہ میں ہیں، اب دوائی کوئی ہے نہیں، تو کیا کریں، مہربانی کریں، ہم انہیں کھونا نہیں چاہتے۔ تو چلے میں نے انہیں کہہ دیا کہ جی 3 بار کوئی سا درود پاک، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پوری آمین تک، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، بھلے 2 گھونٹ پانی کے ہوں، اس پر دم کریں، پھر دوبارہ یہی عمل دہرائیں، یعنی 3 مرتبہ درود پاک، 11 بار سورہ فاتحہ، پھر 3 مرتبہ درود پاک، یہ دوسرا دم ہو گیا، پھونک مار دیں۔ اسی طرح 3 مرتبہ کر کے دم کر کے پلائیں، وقفے وقفے سے پلائیں۔ رات کو پھر ان کا فون آیا چند گھنٹوں بعد، انہوں نے بتایا کہ جی وہ بخار جو اتر نہیں رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اب صرف کھانسی کی شکایت ہے۔ تو میں نے پھر دہرا دیا کہ یہی چیز اسی تصور کے ساتھ کھانسی کو ختم کرنے کی نیت سے پڑھ کے دیتے رہیں، پلاتے رہیں، دوسرے دن کھانسی بھی ختم، یعنی کرونا بھی ختم۔ پھر انہی کے عزیزوں میں سے کسی اور صاحب کو یہی تکلیف ہوئی تو ان کے لیے بھی یہی کیا گیا، اور الحمدللہ وہ دونوں اب بھی زندہ ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، بغیر کسی علاج کے، بغیر کسی ظاہری سبب کے یا دوائی کے۔ آپ بھی کریں، نتائج ضرور بتائیے گا، باقی انشاءاللہ پھر